الرحیم وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین کی صفات کے بیان میں فرمایا کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کے تحت اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ سارے پڑھ آئے ہیں۔ مختصراً اگر اس کو سمجھا جائے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقین کی صفات میں آخرت کو علیحدہ ذکر کیا، حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا بنظر غائر دیکھیں تو یؤمنون بالغیب کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو آنے والا دن ہے قیامت کا، اس کی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی ایسی معلومات صرف اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں، تو وہ ساری کی ساری غیبی امور میں سے ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کو علیحدہ ذکر کیا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ دیہات کے کچھ ماحول سے آشنا ہیں، دو طرح کی زمین سے اگنے والی اگر ہم تقسیم کر لیں، ایک فصل اور ایک وہ جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس وغیرہ، ہم سارے یہ جانتے ہیں کہ زمین سے گھاس اپنے آپ اگتا ہے، اسے اگانے کے لیے محنت وغیرہ کرنی نہیں پڑتی۔ لیکن اگر ہم نے فصل لینی ہو تو اس کے لیے ہمیں بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے، اور اگر جتنی اعلیٰ فصل ہوگی محنت کا درجہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ، اسلام اپنے ماننے والوں میں اس تصور کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم غیر ذمہ دار نہیں ہو، تم کوئی خود کاشتہ پودا نہیں ہو، بلکہ تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تم گھاس پھوس کی طرح نہیں ہو جو زمین سے خود بخود ہوگی اور فنا ہو گئی، بلکہ اللہ نے تمہیں، اسی لیے قرآن میں فرمانا ہم نے تمہیں عبث نہیں پیدا کیا، ایک مقصد ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ شتر بے مہار کی طرح جدھر کو تمہارا منہ کرے گا تم ادھر کو اٹھ کے چل پڑو گے، نہیں، ایک زندگی گزارنے کا ایک راستہ دے کر قیامت کے دن اس کے بدلہ دینے کا بیان کیا گیا، پہلی بات۔ دوسری، یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ نظام ابدی نہیں، دائمی نہیں، اس کو ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہونا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت آئے گا، یہ جس طرح اللہ نے آباد کیا ہے، بسایا ہے، سارا کا سارا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین جب زلزلہ آئے گا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، پھر آج کے دن ہم تمہیں خبر دیں گے، پہلی بات اس حوالے سے۔ تیسری بات یہ ہے، جس طرح یہ دنیا فنا ہو جائے گی، وہ جو جب وہ وقت آئے گا وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، قرآن نے اسے ذکر کیا اور ہم نے اسے پہلی رکعت میں پڑھا بھی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا، فرمایا سارا کا سارا فنا ہو جائے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں گے سارا کا سارا معاملہ۔ تو اس جو نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے بعد دوبارہ ایک اگلا جہان ہوگا جس کے بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی آیت میں نوید سنا دی ہے۔ پھر اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہم یہاں ایک بال برابر بھی اگر نیکی کریں گے، قرآن فرما رہا ہے اس کا بھی تم بدلہ دیکھو گے، اگر اسی طرح بال برابر برائی کرو گے اس کا بھی تمہیں وبال یا انجام دیکھنا پڑے گا۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، مسلمانوں کو دنیا میں متوازن بیلنس کرنے کے لیے، انسانیت کا معیار قائم رکھنے کے لیے تو اسلام نے اصول دے دیے۔ اب آپ دیکھیے، جس آدمی کو یہ پتہ ہو کہ جی اس جہان کے بعد اور کوئی جہان نہیں ہے، یہاں ہی سب کچھ کرنا ہے، تو وہ یہاں لوٹ مار بھی کرے گا، سارے معاملات بھی کرے گا، پتہ بھی اس کے بعد تو دنیا اور کوئی نہیں، یہیں سب کچھ کر لو۔ لیکن جو مسلمان ہوگا اسے یہ علم ہوگا کہ یہ چند روزہ ہے، یہاں جو بھی کریں گے اس کا ہمیں انجام دیکھنا پڑے گا، اچھا ہوگا تو اچھا دیکھیں گے، برا ہوگا تو برا دیکھیں گے۔
اب دو انسان ہیں، ایک انسان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تم وقت گزارو، اس باغ میں تم ایک دن کے لیے تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، اس باغ میں تم نے ایک دن گزارنا، اس کے بعد تم نے حساب دینا۔ دوسرے آدمی کو آپ باغ میں داخل کر کے کہتے ہیں بھئی اس کے بعد تو اسے حساب کتاب کوئی نہیں، تو وہ باغ میں ادھم نہیں مچائے گا۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں تو اسلام کا یہ جو معاملہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں جی بعض اوقات دیکھتے ہیں کسی کو دنیا میں کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش نہیں آتا، بہت سے معاملات میں ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ دنیا میں کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کا جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ ایک اگلا جہان آئے گا جہاں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن بیان فرما رہا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور وہ لوگ خوش قسمت جنہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون کے ساتھ اس کو ملائیں، وہ کہے گا مجھے کامل یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، قرآن بیان کر رہا ہے پھر وہ عالی شان باغات میں ہوگا، جھکے ہوئے پھل گچھے، وہ مزے سے وہاں زندگی گزارے گا، اور جسے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے گا بلکہ بائیں میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہائے میں برباد ہو گیا، نہ میرا مال کسی کام آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میں سمجھتا تھا میں پتہ نہیں کیا ہوں، میرا مال بھی برباد ہو گیا، میرے مال نے مجھے فائدہ کچھ نہیں دیا، میرے اقتدار نے میرے اختیار نے مجھے کچھ نہ دیا، ہائے میں تو برباد ہو گیا۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں متوازن ایک معیار قائم کیا جائے تو آخرت پر یقین رکھنا پڑے گا، اسی لیے اسے مالک یوم الدین میں تو ذکر کیا ہی گیا، یؤمنون بالغیب میں علیحدہ ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر اس میں وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو متقین کی صفات میں ایمان بالغیب پہلی صفت، اقامت صلاۃ دوسری صفت، انفاق فی سبیل اللہ تیسری صفت، بما انزل الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کون سی صفت؟ چوتھی۔ پانچویں انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین کی بحث انشاءاللہ آئندہ ہوگی، اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں متقی بنا دے، آمین ثم آمین۔